رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب وہ آج گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو لاؤنج میں صوفے پہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پہ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے ٹی وی پہ کارٹون لگے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کیونکہ ان کے گھر میں، ان کی فیملی میں اتنے لمبے بالوں والی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا بڑے تجسس بھرے انداز میں اس کی پشت کو گھورتا ہوا۔ جیسے ہی اس کے مقابل آ کے کھڑا ہوا تو سبز آنکھوں والی لڑکی ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھی، اس کی طرف آئی اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ آ گئی ہیں؟ بی جان مجھے بول رہی تھی آپ دیر سے آتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے اسے سالوں سے جانتی ہو، اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے وہاج کو غصہ آیا۔ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ اور ایسے کیسے میرے قریب آئی؟ وہاج نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے وہ منہ پھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی اور پھر بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ وہاج ایک دم سے اس کے قریب ہوا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے وہاج کو دیکھنے لگی۔ اس کی سبز آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی تکلیف اس سے پہنچا دی ہو۔ جیسے ہی وہاج نے نرم رویہ رکھا تو وہ دوبارہ سے وہاج کے سینے سے لگ گئی، اور وہاج یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ اسے خود سے الگ کرنے لگا۔ کون ہو تم؟ اور کیا پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہاج کو پہلے ہی بچوں جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ نہ جان نہ پہچان اس لڑکی کا یوں اس کے قریب آنا اسے غصہ دلا گیا۔ اسی لمحے اپنے کمرے سے بی جان باہر آئی۔ ان دونوں کے شور کی آواز سن کے بی جان کہنے لگی، لڑکی پھر کیا تم نے شور مچایا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے بی جان کے پاس گئی، ان کے پاس سے ان کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بی جان اس نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ کتنا برا ہے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان کہنے لگی، چلو جاؤ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ بی جان پہلے اسے ڈانٹے جیسے اس نے مجھے ڈانٹا، وہ بچوں کی طرح کہہ رہی تھی۔ بی جان نے اسے گھڑ کے دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بی جان اس کے پاس آئی۔ وہاج بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بی جان، یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی اس سے نہیں دیکھا، اور یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی بات سن کے بی جان کہنے لگی، میرے پاس آؤ۔ وہ بی جان کے پاس آ گیا۔ دیکھو بیٹا، آج صبح ہی میں شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ، تو راستے میں یہ لڑکی آ گئی۔ اس کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی، تو پھر اس سے لے کے میں اپنے ہی گھر آ گئی۔ یہ پاگل لگ رہی ہے، تھوڑی پاگل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے میں تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اس کا علاج کروا دو۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی آپ کا دماغ خراب ہے؟ ایسے کیسے کسی بھی لڑکی کو اٹھا کے گھر لے کے آ گئی ہیں؟ اوپر سے اسے میرے سر پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں کہ میں اس کا علاج کرواؤں۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے کس قدر نفرت ہے جن کی حرکتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں۔ نہ جانے بی جان نے اسے گھڑ کے دیکھا اور کہنے لگی، کیا تم اب اپنی بی جان کو پاگل بولو گے؟ ہاں، اسی دن کے لیے تو میں نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا تھا۔ بی جان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بی جان، کل میں اسے ہاسپٹل لیتا جاؤں گا۔ وہ بی جان کے آگے دوسری بات نہیں کہہ سکتا تھا، اس وجہ سے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے وہاج کا دماغ گھوم گیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہاج نے اسے گھڑ کے دیکھا۔ مجھے یہاں پہ ہی سونا ہے، مجھے تم اچھے لگے ہو، اس وجہ سے مجھے تمہارے پاس ہی سونا ہے۔ یہ سن کے وہاج کہنے لگا، نکلو میرے کمرے سے 5 منٹ سے پہلے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے یہاں آپ کے پاس ہی سونا ہے۔ وہ اس کے بیڈ پہ چوڑی ہوتے ہوئے بیٹھ کے بولی۔ وہاج کو تو اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں نیند بھی نہیں آتی تھی۔
اس کے بازو سے پکڑ کے اسے باہر نکالا۔ خبردار، جب دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی۔ اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو باہر سے اسے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو کسی قسم کا کوئی تماشا بنے۔ اس کے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑنے والے انداز میں لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا اور خبردار، اب تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، سو جاؤ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ خود باہر کی طرف چلا گیا۔ جب باتھ روم سے وہ شاور لے کے آیا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اٹھا کے اس کے کمرے میں چھوڑ گیا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو بی جان پہ آیا ہوا تھا، جو ایسے ہی کسی لڑکی کو گھر میں لے کے آ گئی تھی۔ صبح صبح وہ ابھی سو رہا تھا، 7 بجے کا وقت تھا۔ رات بھر بھی وہ جاگتا رہا۔ ابھی باہر سے شور شرابے کی آواز سن کے وہ بمشکل اٹھا۔ جیسے ہی باہر آیا تو اس لڑکی نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ شاور لے کے باہر آیا۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا تم اتنی جلدی اٹھ کے آ گئے، جلدی جانا ہے کیا؟ بی جان، اس ضلالت کو جو آپ گھر لے کے آئی ہیں، اس کے شور شرابے کی وجہ سے اٹھ گیا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ منیزہ بیگم اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ مما، آپ بھی میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ مومن کہنے لگا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، کسی کے تو شور شرابے سے تمہاری آنکھ کھلی ہے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو گھور کے دیکھا۔ ویسے آپ سب لوگ پاگل ہو کیا؟ کسی بھی لڑکی کو ایسے اٹھا کے آپ لوگ گھر لے کے آ گئے ہو؟ نہیں یار، اسے تو نے ہسپتال لے جانا تھا، ویسے بھی پاگلوں والا ہسپتال ہے تمہارا۔ اس نے گھور کے دیکھا۔ آج سبھی اس کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، حالانکہ آج سے پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کے سامنے بولنے کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ کس قدر غصے کا تیز تھا، کوئی اس کے سامنے بولتا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے سب اس کے ساتھ مذاق کے موڈ میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اسے مذاق سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی ناشتہ کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، اسے میں کل اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کے منہا جلدی سے اس کی طرف آئی۔ نہیں نہیں، مجھے آج ہی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ بی جان کہہ رہی تھی، میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، میں بیمار ہوں نا، تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے جائیں۔ وہ ایک دم سے اس کے بازو سے چپک گئی۔ مومن کہنے لگا، دیکھو بچی کتنی زیادہ ضد کر رہی ہے، اسے اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اس نے گھور کے مومن کو دیکھا، اسے کہنے لگا، آرام سے میرا بازو چھوڑو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا اتنے غصے میں بات کرو گے؟ پہلے بچی بیمار ہے، پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے اس کے دماغ میں کوئی بہت گہری چوٹ آئی ہے، اس کا میں علاج کرواتا ہوں ہسپتال لے جا کے۔ اس کے ہسپتال لے جانے کی بات سن کے وہ ایک دم سے ہنستے ہوئے سیدھا جا کے اس کے سینے سے لگی۔ اسے یوں اپنے سینے سے لگا ہوا دیکھ کے وہ سب سے نگاہیں چرانے لگا۔ بہت ہی بے شرم لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں باہر لے کے آیا، گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھر سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تو وہ دوسری طرف سے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولتا اسے نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نہیں، میں بیمار ہوں نا، بی جان نے بولا تھا کہ میں بیمار ہوں، آپ مجھے اٹھا کے ہسپتال کے اندر لے جائیں۔ اور اس شخص کا دماغ گھوم گیا، وہ ہمیشہ عورتوں سے دور رہنے والا، نہ جانے یہ آفت کی پڑیا اسے کہاں سے مل گئی۔ اس نے اپنے ہسپتال کی طرف دیکھا، اگر وہ اسے اٹھا کے ہسپتال کے اندر لے جاتا تو اس کی کیا عزت رہ جانی تھی۔ میں نے کیا بولا ہے کہ نکلو، پھر میں بھی یہاں گاڑی میں ہی بیٹھی رہوں گی، میں نہیں نکلوں گی، مجھے اٹھا کے لے جائیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ بی جان کی وجہ سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا، ورنہ ایسی لڑکی کو وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ جیسے ہی اسے بازوؤں میں اٹھایا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی اسے اٹھاتا ہوا ہاسپٹل کے اندر لے کے آیا، تقریباً سب کی نگاہیں وہاج کی طرف چلی گئیں۔
نرسیں حیرت سے وہاج کو دیکھ رہی تھیں، جس نے کبھی کسی لڑکی کو نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ ایسے ایک لڑکی کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ اچانک وہاج کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ اس کے لبس کو اپنے کندھے پہ محسوس کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دانت اس کے کندھے پہ گاڑ دیے اور وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لا کے اسے اسٹریچر میں روم میں لٹایا، اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نگاہیں اپنے کندھے کی طرف گئیں۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے آپ کے پاس سے اتنی پیاری خوشبو آئی تھی، میرا دل کر رہا تھا آپ کو کچا چبا جاؤں، اس وجہ سے۔ وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے بولی تھی۔ اس نے 2-3 ڈاکٹرز کو بلایا اور اس کے بارے میں کہنے لگا، اس کا چیک اپ کرو، دیکھو اس کے دماغ میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اسے ٹھیک کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا تو پیچھے سے اس کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہ اپنے ہونٹ بچوں کی طرح لٹکائے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ چلا کے بولا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سب کی طرح آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کدھر جا رہے ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ساری نرسیں اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگیں، جس طرح اس نے بچوں جیسی حرکت کی تھی، اوپر سے ہونٹ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ صبح ہی صبح اس لڑکی نے اس کا مکمل طور پہ دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ دیکھو میرا بچہ، مجھے باقی مریضوں کو بھی چیک کرنا ہے، مجھے لیٹ ہو گیا ہے، آپ ان کے پاس سے بیٹھو۔ اب کی بار وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، کیونکہ واقعی میں اسے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جا کے پیشنٹ دیکھنے تھے۔ پھر آپ وعدہ کرو آپ واپس میرے پاس آ جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ میں واپس آؤں گا۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وعدہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ نرسوں کو دیکھنے لگی، تم مجھے چاکلیٹ لا دو گی؟ یہ بڑا کھڑوس ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے نرسیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اتنے میں ڈاکٹر رامین آئی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ ڈاکٹر رامین کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ڈاکٹر رامین کو انجیکشن بھرتے ہوئے دیکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ یہ آپ مجھے لگانے لگی ہیں کیا؟ ڈاکٹر رامین نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، ظاہر ہے آپ کو ہی لگانا ہے، آپ ہی بیمار ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ ایک دم سے وہ پیچھے نرس کی جا کے چھپ گئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ وہ چلانے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر سے اس کے چلانے کی آوازیں پورے ہسپتال میں گونجنے لگیں۔ سارے پیشنٹ ڈسٹرب ہونے لگے۔ جاؤ جا کے ڈاکٹر وہاج کو بلا کے لاؤ، ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ اس سے کنٹرول کریں۔ ڈاکٹر رامین نے غصے میں اسے دیکھا، پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر چلی گئیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر وہاج آیا، اچھا خاصا غصے میں نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر وہاج کو دیکھتے ہی وہ آ کے اس سے لپٹ گئی۔ یہ دیکھو، یہ گندی لڑکیاں مجھے انجیکشن لگا رہی تھی، مجھے درد ہوتی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہاج کو غصہ آیا تھا، یا اللہ مجھے صبر دے ورنہ یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ بی جان، یہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کے واپس پیچھے لا کے بٹھایا۔ دیکھو، آپ کو انجیکشن لگے گا تو ایسے آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے کچھ ٹیسٹ کرنے تھے، جب تک وہ ہوش میں تھی تب تک تو ممکن ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اسے بے ہوشی والے انجیکشن لگانا ضروری تھا۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے لا کے اسٹریچر پہ بٹھایا اور انجیکشن بھرنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ پہلے والا تو وہ ضائع کر چکی تھی۔ اس نے دونوں نرسوں کو اسے پکڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے پکڑ چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم بھی گندے ہو، تم بھی میرے ساتھ ایسے کرو گے، تم بھی مجھے انجیکشن لگاؤ گے۔ جیسے ہی اسے انجیکشن لگایا تو اس کی اتنی اونچی چیخ بلند ہوئی کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہوا اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا۔ وہ اسے 2-3 تھپڑ لگا چکا ہوتا اگر وہ بی جان نے اس کے حوالے نہ کی ہوتی۔ لگ گیا، اتنی سی تو بات تھی، رونا بند کرو۔ مگر وہ چلا چلا کے رونے لگی۔ تم نے مجھے کیوں انجیکشن لگایا؟ مجھے نہیں لگوانا تھا۔ اس کے سینے پہ مکہ مارا اور نرسوں کو حیرت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر وہاج
آخر اس لڑکی کو کیسے برداشت کر رہا تھا۔ رات تک وہ حج کا مکمل طور پہ دماغ گھوم گیا۔ آج وہ کسی اور پیشنٹ کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی نرس جا کے اسے بتاتی۔ رات کو اس کے سونے کے بعد اسے ہسپتال چھوڑتا وہ واپس گھر آ گیا۔ بی جان کہنے لگی وہ کیسی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے گھر لے آئے گا تو پوری رات اس کی برباد ہو جائے گی، اس وجہ سے اسے ہاسپٹل ہی چھوڑ کے آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا بی جان ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، اس کے دماغ میں گہری چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن علاج سے ممکن ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ کچھ تو اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں بیٹا، لیکن جب ہمیں ملی تھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، اتنا کہتی تھی کہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا، وہ مار دے گا۔ بی جان لیکن ہم نے اسے حوصلہ دیا کہ ہم اسے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اسے بولا تھا کہ تم میرا پوتا ڈاکٹر ہے، وہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پیار سے رکھے گا۔ اس نے بی جان کو گھور کے دیکھا، تبھی اب وہ میرے علاوہ کسی اور سے بات تک نہیں کرتی۔ ہر وقت بی جان اس نے پورے ہسپتال میں مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ غصے میں بولا۔ بی جان کہنے لگی حوصلہ رکھو بیٹا، بیمار بچی ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تب وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا دے گی۔ مجھے تو لگتا ہے شاید کسی نے اغوا کیا ہوا تھا یا اور کچھ تھا۔ دیکھو مجھے تم پہ یقین ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ میں اسے گھر میں نہیں رکھ سکتی، یہاں ملازم ہوتے ہیں، ہسپتال میں بھی تم اسے ایسے اکیلا چھوڑ کے آ گئے ہو، تمہیں پتہ ہے کیسے حالات ہیں۔ اور وہ جوان جہان لڑکی، اس کا دماغ بچوں جیسا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی جان میں نے سیکیورٹی اچھی طرح ایکٹیو کروائی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، باقی وہ میری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے تو میں اچھی طرح نبھاؤں گا۔ اس نے بی جان کو دلاسا دیا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ بیڈ پہ آ کے سونے کے لیے لیٹی، آنکھیں بند کی تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آنے لگ گئی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے اپنے کندھے کو دیکھا جہاں پہ اس کے دانتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اسے غصہ تو آیا تھا مگر وہ برداشت کر گیا۔ ابھی صبح وہ سو ہی رہی تھی جب دھڑا دھڑ اس کے موبائل پہ کالز آ رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ 10 بجے تک آرام سکون سے سوتا تھا، پھر ہاسپٹل جاتا تھا، رات کو لیٹ تک وہ ہاسپٹل میں رہتا۔ مگر جیسے ہی اس نے موبائل پہ ہاسپٹل سے آنے والی کالز دیکھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آ گئی۔ وہ جانتا تھا ضرور اسی لڑکی نے کچھ کیا ہوگا۔ جیسے ہی موبائل کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز ڈاکٹر رامین کی آئی۔ سر پلیز جلدی آ جائیں، اس لڑکی نے پتہ نہیں کون سی میڈیسن کھا لی ہے، کوئی الٹی سیدھی میڈیسن کھا لی ہے، پلیز جلدی آ جائیں۔ ڈاکٹر رامین بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، نہ جانے اس نے کون سی میڈیسن کھا لی تھی، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جلدی جلدی فریش ہوتا باہر کی طرف آ گیا۔ بیٹا ناشتہ نہیں کرنا؟ منیزہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ مما مسئلہ ہو گیا ہے، ہاسپٹل، یہ کہتا ہوا وہ پریشانی کے عالم میں باہر کی طرف چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہسپتال میں تھا۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی اسی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ یا اللہ، اس لڑکی نے اب کیا نیا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ جیسے ہی آیا تو نرسیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ روتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ گئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پہ مکمل طور پہ سیرپ لگا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، وہ حج کے بھی کپڑے خراب کرنے لگی، اسے خود سے الگ کیا۔ یہ کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو وہ پھر سے کانپتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کس حالت میں ہو؟ پتہ نہیں سر، کون سی نشاور ادویات اس نے پی لی ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فارمیسی میں گھس گئی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہنستے ہوئے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب مجھے کس کرنا ہے؟ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔
وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور بہاج کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آپ کے پاس سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے نا، جیسے کل میں نے آپ کو کاٹا تھا، آج پھر میں آپ کو ایسے ہی کاٹنے کو دل کر رہا ہے آپ کو کچا چبا جاؤں۔ وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑتی، دانت کاٹ چکی تھی۔ آدم خور پیچھے ہٹو، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ نرس کہنے لگی سر آپ چلے جائیں، میرے خیال سے یہ آپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے۔ اس نے نرس کو گھور کے دیکھا۔ جاؤ جا کے اسے چینج کراؤ، اس نے نرس کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے گریبان سے پکڑتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، اسے خود سے دور کرنے لگا۔ پاگل لڑکی دور ہٹو، وہ غصے میں اسے خود سے دور کر گیا۔ مجھے تم بچے لگ رہے ہو نا، تم بھی مجھے ایسے ہی کرو گے، تم مجھے چینج کرواؤ ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گی۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی، اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ وہ اپنے وائٹ کوٹ کو دیکھنے لگا جو مکمل طور پہ خراب ہو چکا تھا، جس پہ دوائیاں لگ چکی تھیں۔ اب وہ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ میں نے کیا بولا ہے؟ مجھے آپ چینج کروائیں، مجھے آپ صاف کریں، میں ان سے نہیں کروں گی، وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا اور گھسیٹنے والے انداز میں اسے باتھ روم کی طرف لے کے آیا۔ غصے میں اس نے اوپر سے شاور آن کر دیا۔ خبردار جو تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، یہ کہتا ہوا وہ باہر آیا اور اس نے نرس کو کہا اب جا کے اسے سنبھالو۔ یہ کہتا ہوا باقی پیشنٹ کو دیکھنے چلا گیا۔ ابھی تک اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ پاگل لڑکی آپ کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں ڈاکٹر وہاج؟ آپ کو پتہ نہیں اس نے مجھے صبح سے کتنا تنگ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر وہاج نے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھی ہوئی ڈاکٹر انوشے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اچھا پریشان مت ہوئیں، بہت جلدی اس کو میں کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ کرواتا ہوں، میرے ہاسپٹل کو تو یہ تباہ کر کے رکھ دے گی۔ وہ سنجیدگی سے فائلز دیکھتے ہوئے بولا اس لڑکی کی ایک فائل ریڈی کرو جس کے ٹیسٹ وغیرہ ہیں، سب کچھ مجھے دکھانا، میں رات کو آرام سے معائنہ کروں گا، دیکھوں گا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس نے تو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے پورے ہسپتال کو، وہ غصے میں کہتا ہوا فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ مکمل طور پہ بھیگی ہوئی اس کے ساتھ چپک گئی اور وہ حج کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ غصے میں چلایا، مگر وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ وہاں پہ آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ مجھے پھر اٹھا کے لے جائے گا، وہ مجھے پھر مارے گا، وہ روتے چلاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور آج اس لڑکی کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سارے ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مکمل طور پہ وہ بھیگی ہوئی تھی۔ اسے آہستگی سے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں سے جس طرح آنسو بہہ رہے تھے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی۔ فوراً سے اسے روم کی طرف لے کے گیا۔ میں واپس گھر جا رہا ہوں، پلیز اسے کوئی 24 گھنٹے کی بے ہوشی والا انجیکشن لگا دو، یہ ہوش میں نہ آئے۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی، اگر وہ اس حالت میں گھر جاتا تو یقیناً سب نے اس پہ خوب ہنسنا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ سیدھا اپنے فلیٹ پہ آ گیا۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے شاور لیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یا اللہ، یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی اگر اس نے یوں ہی میرے ساتھ کیا۔ وہ شاور لے کے باہر نکلا، آگے سونے کے لیے لیٹا۔ وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ موبائل کو اس نے آف کر دیا، کھڑکیوں کے آگے پردے کرتا بالکل کمرے میں اندھیرا کیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پہلے ہمیشہ جب وہ ایسے کرتا اسے نیند آ جاتی تھی، اس وجہ سے آنکھیں بند کرتا تو اس کے رونے چلانے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگ جاتی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کے بیٹھا ہوا تھا۔ بی جان، آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ اس نے آج تک کبھی بی جان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اس وجہ سے
ابھی بھی وہ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ ہسپتال آیا تو سامنے وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پورے ہسپتال میں اس کو تلاش کرنے لگا، پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ منہا کہاں چلی گئی ہے؟ ایک ایک نرس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نرسیں کہنے لگی، سر آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، وہ منہا جس کو میں یہاں پہ لے کے آیا تھا، وہ جو بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر انوشے کہنے لگی، سر آپ پاگل ہیں کیا؟ یہاں تو کوئی ایسی لڑکی آپ نہیں لے کے آئے، وہ یہاں ہی میں لے کے آیا تھا۔ پورے ہسپتال میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ ہر جگہ اس سے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، دیوانوں کی طرح اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کے؟ پتہ بھی ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ ہٹو میرے پاس سے، مت آؤ تم مجھے مت چھوؤ۔ وہ روتے ہوئے پیچھے جانے لگی۔ رک جاؤ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ آگے کی طرف جا رہی تھی، اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ سڑک پہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منہا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو منہا، آگے مت جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک وہ حج کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھا تو ساری سڑک سنسان تھی، کوئی سامنے نہیں تھا۔ منہا، وہ ایک دم سے چلایا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمرے کی لائٹ آن کی، سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ سے پانی نکال کے پیا، اپنے چہرے پہ آئے ہوئے پسینے کو صاف کرنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور بے ساختہ ہی اس نے ڈاکٹر انوشے کا نمبر ڈائل کیا۔ دیکھا تو پہلے اس ہاسپٹل سے بہت زیادہ اس کو میسیجز آئے ہوئے تھے، کالز بھی آئی ہوئی تھی۔ کال پک کرتے ہی ڈاکٹر انوشا کہنے لگی، سر اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہوا ہے، سیریس کنڈیشن ہو گئی تھی، ابھی وہ ICU میں ہے۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ سر پتہ نہیں، ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی، مگر اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، پلیز آپ جلدی سے آ جائیں۔ اس کی بات سن کے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 5 بج رہے تھے صبح کے۔ وہ جلدی سے باہر آیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہاسپٹل تھا، ICU میں، مشینوں میں جکڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ دوبارہ سے اس نے ڈاکٹر انوشے کو دیکھا، ان کی فائلز پکڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، پیچھے پڑے ہوئے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ یہاں کوئی آیا تھا کیا ہاسپٹل میں؟ پتہ نہیں، اس وقت بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا، مگر ایسے ہوش آ گئی، اس کا تو ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا بالکل بھی نہیں پتہ۔ وہ جلدی سے اٹھا، CCTV چیک کرواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھا۔ ڈاکٹر انوشے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے وہ کبھی کسی کے لیے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا جتنا وہ اس کے لیے ہو رہا تھا۔ CCTV چیک کر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک نقاب پوش نظر آیا جس کی آنکھوں پہ گلاسز لگی ہوئی تھی۔ مکمل طور پہ اس نے خود کو ڈھکا ہوا تھا۔ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اسے بالکل پتہ نہیں تھا۔ باہر کے CCTV چیک کروائے تو کسی کے ساتھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بس گاڑی پہ بھی نہیں آیا تھا، پیدل آیا تھا اور غائب ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ سیکیورٹی والے کہاں مر گئے ہیں؟ ایسے کیسے کسی کو ہاسپٹل میں آنے دیا، وہ بھی ایسے نقاب پوش کو؟ وہ غصے میں گارڈز پہ چلا رہا تھا اور سارے نگاہیں چکائے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ سے واپس آیا۔ انوشے کہنے لگی، ڈاکٹر مناہل کو میں نے کال کی ہے، وہ صبح تک آ جائیں گی، باقی ان کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر مناہل ہی کریں گی کیونکہ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہو گئی ہے۔ وہ نرمی سے اسے بتا رہی تھی۔ اسے دیکھنے لگا کیسے وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی جب اسے چھوڑ کے گیا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کے اب وہ پریشان ہونے لگا۔ صبح تک یوں ہی اس کے پاس بیٹھا، موبائل پہ دیکھا تو منیزہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ کال پک کرتا ہوا باہر آ گیا۔
جی مما بولیں۔ بیٹا تم رات کو بھی واپس نہیں آئے، صبح بھی نہیں آئے، اتنا زیادہ کام کر رہے ہو، اب واپس آ جاؤ، میں تو پریشان ہو گئی ہوں، کب تک واپس آنا ہے تم نے؟ سوئے بھی نہیں ہو کیا؟ نہیں مما بس میں فلیٹ پہ چلا گیا تھا، ابھی ہاسپٹل آیا ہوں۔ بیٹا کیا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ہاں مما وہ جو بی جان نے جس لڑکی کی ذمہ داری مجھے دی تھی، رات کو اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور بہت شدید۔ یہ سن کے تو منیزہ بیگم پریشان ہو گئی۔ بیٹا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اب پریشان مت ہو، وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بی جان اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ یہ سن کے منیزہ بیگم کہنے لگی، دیکھو بی جان نے مجھے یہ بتانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ کوئی بی جان کے دور پار رشتے دار ہے، کسی کزن کی بیٹی ہے جو کہ یتیم ہے، اس وجہ سے بی جان نے اسے تمہارے حوالے کیا ہے۔ بیٹا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا بی جان نے تمہیں کتنے لاڈ سے پالا ہے۔ وہ محبت سے اسے کہنے لگی، ان کی امانت تمہارے پاس ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ منیزہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مما، لیکن ابھی اس کی کنڈیشن کی وجہ سے میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ابھی بات ہی کر رہا تھا جب نرس جلدی سے اسے بلانے آئی، سر اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ جلدی سے کال کٹ کرتا ہوا اندر کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا نرمی سے کویا ہوا اس نے وہاج کے ہاتھ کو بہت زور سے دبوچ لیا۔ مجھے چھوڑ کے نہیں نہ جاؤ، وہ آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے بمشکل سانس لے رہی تھی۔ یہاں میرے پاس رہنا، ورنہ وہ پھر سے آ جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ وہ اس کا آکسیجن ماسک لگاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بہت زور سے وہاج کے ہاتھ کو دبوچا ہوا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں آتا، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی، کبھی لکیریں سیدھی ہونے لگ جاتی، کبھی ٹیڑھی ہونے لگ جاتی۔ جب سیدھی ہوتی تو اسے کچھ ہوتا، مزید اس کے ہاتھ کو شدت سے دبوچ لیتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ ڈاکٹر مناہل، ڈاکٹر مناہل، وہ اسے چلاتا ہوا بلانے لگا۔ ڈاکٹر مناہل آ گئی، کہنے لگی اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، انہیں الیکٹرک شاک لگانے پڑیں گے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی، بالکل اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ سارے ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے۔ اس نے بہت زور سے اس کے ہاتھ کو دبوچا ہوا تھا۔ وہاج ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا، مگر وہ دبوچ لیتی، اسے الیکٹرک شاک لگ رہے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دبوچے ہوئے تھی۔ وہاج اسے دیکھنے لگا، اگلے ہی لمحے وہ ریلیکس ہو گئی، آنکھیں اس کی دھیرے دھیرے بند ہو گئیں، اس کی کنڈیشن نارمل ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر مناہل نے سب کو باہر نکال دیا۔ اس وقت صرف ڈاکٹر وہاج اور ڈاکٹر مناہل ہی تھے۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سر شاید اسے کسی بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہیے، یہاں پہ شاید ہمارے کنٹرول میں نہ آئے، مزید اس کی حالت بگڑ گئی یا مزید انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو دیکھیں، بہت خطرہ ہے، اس وجہ سے انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن فی الحال میں ان کے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، بار بار وہ والا خواب اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آئی تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اپنا آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہینڈسم ڈاکٹر، وہ ہنستے ہوئے بولی، تو وہ جلدی سے اٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، میرے سامنے بیٹھیں، وہ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، ایک دم سے اس کے گلے سے لگتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ آپ بہت اچھے ہو، آپ جب میرے پاس ہوتے ہو مجھے سکون ملتا ہے، اور کسی کے پاس سکون نہیں ملتا، اس وجہ سے مجھے پھر برا لگتا ہے جب آپ دور چلے جاتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح اس کے کندھے پہ سر رکھے، آنکھیں بند کیے ہوئے بول رہی تھی۔ اسے بہت زوروں سے دبوچا ہوا تھا، اس کی دھڑکنیں آسانی سے سن سکتا تھا۔ ڈاکٹر وہاج
جس نے نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، مگر کبھی اس نے کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ اسے لڑکیوں سے خاصی چڑ ہوتی تھی، مگر آج وہ اس کے پاس آ کے اس کے قریب جیسے ہی بیٹھی، وہاں اپنی دھڑکنیں نہیں کنٹرول کر پا رہا تھا۔ آہستگی سے وہاج نے اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کی پشت پہ رکھ دیے، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچھا میں آپ کے پاس ہی ہوں نا، بالکل بھی نہیں رونا۔ وہ اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس کر رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ میرے پاس ہے نا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتا وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ہاں جی میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ یوں ہی اس کے ساتھ چپکی اس کے کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں چلی گئی، آہستگی سے بہت ہی آرام سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا اور ڈاکٹرز کو ہدایت کرنے لگا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ رات کو کافی دیر سے وہ واپس گھر آیا اور سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف آ گیا۔ بی جان کے پاس آ کے ان کی گود میں سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ آج وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، کتنے دنوں سے وہ سو ہی نہیں پایا تھا۔ بی جان کہنے لگی، کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ بی جان، وہ لڑکی، کیا ہوا ہے اس لڑکی کو؟ بی جان، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں انہیں بتا رہا تھا، اور بی جان نے اسے پہلی دفعہ کسی لڑکی کے لیے اتنا زیادہ پریشان دیکھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت برا ہوا ہے۔ اگر اسے دوسری دفعہ ایسا ہوا تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو تم اتنا زیادہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بی جان، پتہ نہیں، اس کی بچوں جیسی حرکتیں، اس کی شرارتیں، وہ ایسے ہی ہنستے مسکراتی رہے۔ آج کل وہ بالکل خاموش ہے، ہنستی بھی نہیں، مسکراتی بھی نہیں، بس اسٹریچر پہ پڑی ہوتی ہے۔ بی جان، مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ بی جان، کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ بی جان، اس کی آنکھوں میں چمک دیکھنے لگی، اس لڑکی کی محبت کی چمک۔ آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت سے کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ بی جان، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھیں۔ وہ آپ کی رشتہ دار ہے نا؟ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ اس کے بارے میں جانتی ہوں گی نا؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ آپ کی گاڑی کے سامنے آئی تھی؟ بیٹا، میں حقیقت کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے شاید منیزا نے تمہیں حقیقت بتائی ہے، لیکن اس کی حقیقت تمہارے بابا نہیں جانتے اور گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بابا کو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ کیوں بی جان؟ کیونکہ تمہارے بابا اسے ایک لمحہ بھی اس گھر میں یا تمہارے ساتھ برداشت نہیں کریں گے۔ بی جان، مجھے سمجھ نہیں آئی، بابا جان ایسا کیوں کریں گے؟ بیٹا، کچھ راز وقت آنے پہ کھولیں تو اچھا ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھ سے اس بارے میں دوبارہ مت پوچھنا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بی جان، اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے نا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے، اس کے پیچھے۔ بی جان، پلیز مجھے حقیقت بتائیں۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس وہ میرے تک پہنچی ہے، میرا کام تھا اس کا خیال رکھنا، اس کو ٹھیک کرنا، مزید مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہ پوچھنا۔ بی جان نے اسے کچھ نہ بتایا۔ اس نے منیزا بیگم سے بھی پوچھا، مگر منیزا بیگم کہنے لگی، مجھے بس بی جان نے اتنا بتایا تھا کہ وہ ان کی کوئی رشتہ دار ہے، اس سے زیادہ بی جان نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، نہ جانے کتنی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح بھی بغیر ناشتے کے وہ ہسپتال آ گیا، مگر بالکل ہسپتال میں آج خاموشی تھی، ورنہ تو اس نے ادھم مچایا ہوا ہوتا تھا۔ ساری نرسیں، ڈاکٹرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بھی سیدھا وارڈ کی طرف آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ اسٹریچر پہ لیٹی
چھت کو گھوڑے جا رہی تھی، وہ جاگ رہی تھی، وہ ہوش میں تھی، اس کے باوجود بھی وہ خاموش تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا، آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے خالی خالی نظروں سے وہاج کی طرف دیکھا۔ منہا، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ وہ دوبارہ سے گویا ہوا تو ایک دم سے اٹھ کے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ میں رات سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں رات سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں، آپ نہیں آئے، آپ کیوں ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں کہاں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ محبت سے بولا۔ آپ رات کو بھی نہیں آئے تھے، میں اٹھ کے بیٹھ ہی رہی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، یہاں پہ کوئی بھوت بھی ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کے وائٹ کوٹ سے اپنا ناک رگڑنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ گندے بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا اور ہونٹ لٹکاتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو گندی بچی نظر آتی ہوں جو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ تو بہت اچھی ہو۔ چلو، آپ نے میڈیسن نہیں لینی؟ یہ کڑوی ہوتی ہیں، مجھے نہیں نہ لینی، مجھے انجیکشن بھی نہیں لگوانا۔ آپ انجیکشن لگواؤ گی تبھی تو آپ ٹھیک ہوگی نا۔ اتنے میں ڈاکٹر انوشی آ گئی، مناہل بھی آ گئی۔ ڈاکٹر مناہل کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں نا انجیکشن لگوانا۔ میرا بچہ، آپ کو انجیکشن لگوانا ہے تبھی ٹھیک ہوں گی نا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر مناہل اس کے پاس آنے لگی، اس نے بہت مضبوطی سے وہاج کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ انوشے وہاج کو دیکھ رہی تھی، بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہاج نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے اتنا قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ 30 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا اور ابھی تک اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ اسے لڑکیوں سے خاصی چڑ تھی، یہ تو ساری ڈاکٹرز ایسے جانتی تھی، مگر اس لڑکی کو اپنے اتنا قریب کرنا، سب ڈاکٹر وہاج کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر مناہل نے انجیکشن لگایا تو اس نے 110 چیخ ماری، اس کے ہاتھ کو بہت شدت سے دبوچا، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا، بازو پہ جہاں پہ انجیکشن لگا تھا وہاں پہ آہستگی سے کاٹن رکھتا ہوا اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس زیادہ پین نہیں ہوگی، میں آپ کو ابھی بہت ساری چاکلیٹس لا کے دوں گا، آپ کو باہر بھی لے کے جاؤں گا اور آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح اس سے بہلا رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اب بچوں کی طرح رونا تو بند کرو، ایک انجیکشن ہی تو تھا، آپ اتنی بہادر ہو۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، نہیں، مجھے بہت زیادہ پین ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا نا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کے بعد آج کتنے دنوں بعد وہ اسے باہر لے کے آیا، کتنے دنوں بعد اس نے کھلی ہوا میں سانس لیا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے لان میں اسے لے کے آیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کتنے خوبصورت لگتے ہو، آپ کے پاس اتنی اچھی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے خوشبو کو سونگھنے لگی۔ اس شخص کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ خود کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس سے دور نہیں ہوئی تھی، اسے دبوچتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا، مگر وہ اس کے قریب ہونے لگی۔ جیسے ہی اس کے زیادہ قریب ہوئی تو وہ اسے خود سے دور کر گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ ہوش میں آئیں، اس کے کندھوں سے چنچوڑتا ہوا بولا۔ وہ پھر سے بچوں کی طرح رونے لگی، آپ مجھے ڈانٹتے ہو، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف جانے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بچوں کی طرح رونے لگی، آپ بہت برے ہو، آپ مجھے ڈانٹتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ اچانک اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی، ایسا کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کا یوں بے ہوش ہو جانا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کی گود میں سر رکھے
وہ نیچے کی طرف لڑک گئی تھی۔ وہ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ منہا، منہا کیا ہوا ہے؟ منہا آنکھیں کھولو۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا ہاسپٹل کے اندر لے کے آ گیا۔ آج کل ڈاکٹر وہاج زیادہ ہی اس لڑکی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر وہاج کو اس پیشنٹ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ نرسیں آپس میں کھسر پھسر کرنے لگ گئیں۔ وہاج نے اندر اسے لے کے آیا۔ ڈاکٹر مناہل کو آواز دی۔ پیشنٹ کو جو دیکھ رہی تھی فوراً سے ڈاکٹر وہاج کے بلانے پہ ان کے پیچھے پیچھے آ گئیں۔ دیکھو اچانک سے اسے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی کلائی کو پکڑ کے خود بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وینس بہت آہستہ چل رہی تھیں۔ اس کی معصوم سی شکل کو دیکھنے لگا۔ یہ نارمل ہے، یہ کسی ٹائم ایسا ہو سکتا ہے، آپ پریشان مت ہوں، وہ نرمی سے بولی، اور خود بھی وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہر طرح کی میڈیسن خود دیتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ماضی کے خیالات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ نہیں، چھوڑو مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، جانے دو مجھے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے یہ ظلم میرے ساتھ مت کرو۔ اچانک عجیب طرح کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، ہنستے ہوئے اس کے پاس آنے لگا۔ تمہاری یادداشت جیسے ہی واپس آئے گی میری جان، تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا، یہاں پہ بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کے وہ چلانے لگی۔ اس کی چیخیں اتنی زور کی تھی کہ وہ شخص اس کے قریب آنے لگا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ اس نقاب پوش کو دیکھ کے وہاج جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، مگر وہ وہاج کو دھکا دیتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہاج کو دیکھتے ہی فوراً سے وہ کانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ پھر آ گیا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ کون ہے یہ بتاؤ مجھے؟ اس کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا محبت سے بولا۔ یہ مجھے کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ ہاں، یہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو یہ مجھے… آگے وہ مزید کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہاں بتاؤ۔ وہ بالکل اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کیے ہوئے تھا۔ بتاؤ مجھے یہ کون تھا؟ اب کی بار وہ نارمل انداز میں بولی، جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ بتاؤ نا مجھے، وہ محبت سے بولا۔ اس کی بات سن کے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا وہاج بھی دھندلایا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ مزید کچھ بھی نہیں بول پائی، لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئی۔ فوراً سے اسے اسٹریچر پہ لٹایا۔ نہ جانے کیوں بے ساختگی میں ہی صحیح اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا اپنے قریب کیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہارے ہر ایک دشمن کو میں تم سے دور کر دوں گا۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی گال سے گال مس کرتے ہوئے محبت سے بول رہا تھا، جب پیچھے سے ڈاکٹر مناہل کے کھانسنے کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ آپ اپنی محبت کا اظہار بعد میں کیجیے گا، ہمیں پہلے چیک اپ کرنے دیں ہماری پیشنٹ کا، وہ شرارتی انداز میں بولی تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ اس کا چیک اپ کرنے لگی اور کہنے لگی، یہ کافی زیادہ ریکور کر گئی ہیں، لیکن یہ اچانک بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں نا، اس وجہ سے ان کے دل پہ بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر انوشے نے بتایا ہے کہ یہ ریکور کر رہی ہیں کافی زیادہ، مطلب ان کی دماغی چوٹ جو تھی وہ کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے، انہیں کافی حد تک چیزیں یاد آ گئی ہیں، مگر اب شاید یہ خود بتانا نہیں چاہتی۔ اتنا تو پتہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں سب کچھ جان گئی ہیں، یہ خود جان بوجھ کے نہیں بتا رہی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے بے ہوش منہا کو دیکھا، اسے خود بھی ایک عجیب سا ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اسے سب کچھ یاد تھا، وہ اسے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ مناہل چیک کرنے کے بعد چلی گئی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، اس کے قریب، نہ جانے کیوں اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔
ہلکی ہلکی روشنی سے جب منہا کی آنکھیں کھولی تو اسے بوجھ سا محسوس ہونے لگا، کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، میں آپ سے دور ہی نہیں جانا چاہتی، میں صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ بمشکل اپنی آواز خود ہی سن پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کی، اس کی انگلیوں کے نرم لمس کو اپنے بالوں میں محسوس کرنے لگا۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک دم سے اٹھا تو پیچھے انوشے کھڑی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ ہاسپٹل کے کمرے کو آپ لوگ ہنی مون کا بک کیا ہوا ہوٹل کا کمرہ نہ سمجھو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اور انوشے کی بات سن کے وہ کافی حد تک شرمندہ ہوا۔ نہیں، وہ بس میں تو آپ ہارٹ بیٹ چیک کر رہے تھے نا؟ اس کی بات سن کے وہ شرمندہ ہوا، جلدی سے باہر چلا گیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ دیکھو، میں تمہارا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں، پچھلے 1 مہینے سے تم یہاں پہ ہو اور مجھے اندازہ ہو چکا ہے تم کافی حد تک ریکور کر گئی ہو، لیکن تم اپنی حقیقت کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ بتاؤ، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ تو اس نے انوشے کی طرف دیکھا، انوشے کو ہاتھ کو پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں اس جہنم میں واپس چلی جاؤں گی، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ کے لیے وحج کے پاس رہ جاؤں۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ وحج سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ نگاہیں چکا گئی۔ بتاؤ مجھے، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے صرف دنیا میں وہی انسان اپنا لگتا ہے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے اتنا یاد ہے آخری دفعہ اس ظالم انسان نے میرے سر میں کچھ مارا تھا، جس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں یہاں کیسے پہنچی، کب پہنچی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ وحج کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات مجھے آج بھی یاد ہیں، کیسے وہ میری فضول حرکتوں کو برداشت کرتا تھا۔ اس کے بعد جب سے میں ٹھیک ہوئی ہوں، مجھے کچھ یاد آنا شروع ہوا ہے۔ میں نے اپنے قریب اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ مخلص دیکھا ہے تو وہ وحج ہیں۔ تم سب ہو، مجھے تم سب سے دور نہیں جانا۔ میں آپ سب کے درمیان یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ، ڈاکٹر مناہل، وہ نرسیں، وحج، ان سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ پاگل ہو گیا، رونا بند کرو۔ تمہیں پتہ ہے وحج ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتا ہے۔ آج تک وحج نے کبھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، لیکن تم پہلی ہو جس کے قریب جاتے ہیں، جس کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ اس کی بلا سے کوئی ایسا پیشنٹ مر بھی جائے تو اسے دوسری دفعہ نہیں دیکھتا، لیکن تمہاری اس نے ہر حرکت کو برداشت کیا۔ تم سے وہ بہت محبت کرتا ہے، مجھے یقین ہے۔ محبت بھی نہیں بلکہ وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، اپنا خیال رکھو، ابھی تم نے مکمل ریکور نہیں کیا، لیکن کافی حد تک تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ شام کے وقت وحج کے کمرے میں آئی۔ وحج سارا دن نہیں آیا تھا، اسے نگاہیں نہیں ملا سکتا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا شام کے وقت آیا تو وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وحج کو دیکھ کے اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آئس کریم کھلانے لے جائیں گے، وہ بچوں کی طرح بولی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے سامنے بچی بن جاتی تھی۔ نہیں، کوئی کہیں اور لے جانا ہے، وہ محبت سے بولا۔ وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ بڑی سی شال اس نے اپنے کندھوں پہ لپیٹی ہوئی تھی، آگے گاڑی میں بیٹھی۔ ہلکی ہلکی سردی ہو رہی تھی، دسمبر کی خوبصورت شام تھی۔ وہ اسے دور لے کے آ گیا۔ بالکل سنسان علاقہ تھا، وہاں پہ خوبصورت سا فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ آپ یہ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ اب کی بار بہت زیادہ اسے ڈر لگنے لگا۔
مگر وہ اسے لے کے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اندر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ ارد گرد سارے فارم ہاؤس کو دیکھنے لگی، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا اندر کی طرف لے کے آیا، مسکراتے ہوئے لا کے اسے کمرے میں بٹھایا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولنے لگی۔ سب کچھ جانتی ہو نا، چلو اب شاباش مجھے بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ محبت سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ اس کے قریب ہوتی اس کے بازو سے لپٹ گئی، اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ لیا۔ میں حقیقت بتا دوں گی تو آپ مجھے کبھی واپس وہاں تو نہیں نہ بھیجو گے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ تو وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا کہنے لگا، کبھی بھی تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اتنا ٹوٹ کے چاہنے لگا ہوں، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ کہنے لگی، میرے ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرے چاچو جان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، مجھے انہوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے وہ اپنے بیٹے سکندر کے ساتھ میری شادی کریں گے۔ سکندر سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، حالانکہ اس نے پہلی اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی، وہ بہت ظالم قسم کا آدمی تھا۔ ایک دن میں نے چاچو کو بولا، مجھے سکندر کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میرے بابا کی اتنی زیادہ جائیداد ہے جو کہ سب کچھ میرا ہے، تو میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ اس دن چاچو نے مجھے بہت مارا، اس کے بعد وہ مجھے کہتے تھے وہ میری سکندر سے ہی شادی کروائیں گے۔ میں نے سکندر سے شادی سے انکار کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے سکندر سے شادی ہو جائے اور ساری جائیداد سکندر کے نام ہو جائے۔ لیکن سکندر نے ایک دن مجھے بہت مارا، اس نے میرے سر میں کچھ بہت زور سے مارا، جس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اتنا یاد تھا وہ شخص جب بھی سامنے آتا تھا مجھے اس کے ظلم یاد آنے لگ جاتے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی، مجھے آپ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، مجھے آپ کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں نہیں جانا۔ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی اور وہ بہت سادگی سے اسے نکاح کر چکا تھا۔ اسی فارم ہاؤس میں نکاح کا بندوبست ہوا، نکاح کرنے کے بعد اسے گھر لے کے آیا۔ منیزہ بیگم اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ ٹھیک ہو گئی ہے کیا جو تم اسے گھر لے کے آ گئے ہو؟ منیزہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں، لیکن اپنی بیوی کے حق سے اسے گھر لے کے آیا ہوں۔ یہ سن کے منیزہ بیگم کو تو حیرت ہوئی تھی، انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی میں اس سے نکاح کر کے آ گیا ہے۔ سب نے تو اسے ویسے ہی قبول کر لینا تھا، پھر اس نے یوں چوری چپ کے نکاح کیوں کیا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ منیزہ بیگم کو جب بی جان پریشان ہوئی، کہنے لگی، کیا تم نے سچ میں اس سے نکاح کر لیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا، اس کی حقیقت بی جان میں جان چکا ہوں، اس وجہ سے بابا جان کو نہیں بتانا چاہتی تھی، بابا جان اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ اس عورت کی بیٹی ہے جسے بابا جان محبت کرتے تھے۔ بابا جان، اگر اس عورت کی بیٹی کو آپ کی بہو بنا دیا جائے، اس گھر میں آ جائے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ وہ بہت ہی سنجیدگی سے اپنے بابا سے سوال کرنے لگا۔ انہوں نے منیزہ بیگم کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہنس پڑے۔ پاگل ہو کیا؟ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون کس کی بیٹی ہے؟ انسان نے جو محبتیں جوانی میں کی ہوتی ہیں، کیا ان کی سزا وہ بڑھاپے میں بھی خود کو دے؟ میں منیزہ سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے، منیزہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ بی جان کو بھی حیرت ہوئی تھی، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ایک وقت میں وہی بیٹا کہتا تھا کہ اسے وابستہ کوئی انسان بھی اگر ان کے سامنے آیا تو وہ اسے مار دیں گے، اور آج وہ بدل چکے تھے۔ بی جان کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے چلنے لگیں، سب نے اسے خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ اس کے چچا جان اور سکندر نے جو اس پہ ظلم کیے تھے، اس کے تمام ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد جو اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جو سکندر نے اس پہ تشدد کیا تھا، ان سب کی بنا پہ سکندر کو 10 سال کی سزا ہو گئی، جبکہ اس کے چچا جان اسے معافی مانگ چکے تھے اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، مگر ان سے تمام تعلق توڑ لیے۔
وہ آج بہاج کی دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا آ کے اس کے قریب بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہاج کو دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ کس کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری بچوں جیسی حرکتیں برداشت کرنے کے لیے۔ آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکتیں کی تھی، آپ نے بہت بری قسم کی حرکتیں کی تھی۔ اگر آپ کو یاد کرواؤں تو آپ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا کندھا دکھایا جہاں پہ ابھی بھی ہلکے ہلکے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی زور سے اس کے کندھے پہ کاٹا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کا دیا ہوا نشان ہے۔ پتہ ہے آپ کیا کہتی تھی؟ مجھے ہاسپٹل کے اندر بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ پھر کیا کہتی تھی؟ بہت بری حرکتیں کی ہیں۔ وہ اسے اس کی حرکتیں یاد کروا رہا تھا تو وہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شرمندہ سی نگاہیں چکا گئی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ان سب چیزوں نے مجھے آپ سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس کے قریب ہو کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس پہ اپنا پہلا حق جتا چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے قریب ہوتا، میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور زندگی بھر تمہاری وہ خوبصورت شرارتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال سے گال مس کر گیا۔ جیسے رات گزرنے لگی، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، اپنی محبت سے آشناس کروانے لگے۔ ان کے ملن پہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا بھی چاند شرما کے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔